نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عرش کی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف واللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العلی العظیم رب العلیم۔ برادران طریق، بیعت ہم نے کیا ہے پیر و مرشید کے ہاتھ پہ، ایک مقصد کے ساتھ بیعت کیا ہے۔ مقصد کیا تھا ہمارا؟ یاد حق علی الدوام یافت حق۔ بیعت کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ کس مقصد سے بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یاد حق علی الدوام یافت حق، اللہ تعالیٰ کی یاد دائماً رہے ہمارے پاس اور اللہ تعالیٰ کی یافت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرو۔ پہچان یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارا زندگی جینے کا مقصد ہے، ہمارا پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیعبدون کے بارے میں تفسیر میں کیا بتایا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعرفون کی پہچان، اللہ کی پہچان کے لیے ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو وہ جو یہ کام کرنے میں، پہچان حاصل کرنے میں ایک شیخ کا دامن پکڑا ہے ہم نے شیخ کے دامن میں آئے، شیخ کے دامن میں آ کے شیخ بیعت کیا، سنت کے مطابق بیعت کیا۔ کیا مقصد سے؟ کہ پہچان حاصل کریں۔ پہچان حاصل کرنے کے لیے حضرت کے پاس آئے، مرید بنے پہچان حاصل کرنے کے لیے۔ جیسا ہی آئے حضرت نے کیا کیا؟ ذکر میں لگوا دیا۔ سبحان اللہ۔ پہچان حاصل کرنا ہے، ذکر میں لگوا دیا۔ تو ذکر، پہچان حاصل کرنے کے لیے ذکر میں لگوا دیا، سب سے پہلے یاد حق میں لگا دیا۔ کیوں لگا دیا؟ جیسا ہی بیعت کرے نسبت آتے، نسبت سے مل گیا ہم کو ذکر۔ ذکر کیوں ضروری ہے؟ ذکر کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے ذکر کی سیڑھی ہونا سب سے زیادہ ضروری پہلے وہی ہے، اس لیے بیعت میں سب سے پہلے ذکر کے لیے لگا دیا۔ قرآن کا حکم ہے اس لیے ذکر میں لگوا دیا گیا۔ قرآن کا حکم ہے، احادیث میں بتایا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عملوں میں یہ ہے کہ ذکر پسندیدہ عملوں میں، اس لیے بیعت میں لگا دیا گیا، اس لیے ذکر میں لگا دیا گیا۔ تو ہم ذکر کی اہمیت کو ہم کیا کریں؟ فی زمانہ کیا ہو گیا، ذکر بہت معمولی چیز سمجھ رہے ہیں لوگ، سمجھ رہے ہیں مولا بتائے ذکر کی اہمیت۔ ہم ذکر کی محفل، ذکر شروع ہونے سے پہلے قرآن کی آیتوں سے مولا بتائے قرآن میں کس کیا کیا جگہوں پہ ذکر کا ذکر ہے، ذکر کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا، احادیث میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عملوں میں ذکر ہی ہے، بہترین عمل ذکر ہے۔ ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ فی زمانہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہت معمولی کام ہے، اور ذکر کرنے والے کو دیکھ کے بولتے ہیں انہیں اس کو کچھ بھی کام نہیں ہے، انہیں اللہ اللہ کر لیتے بڑا، بہت پریشان ہے، پیسے ویسے نہیں ہے اس کے پاس، فارغ ہے، کام نہیں ہے، اللہ اللہ کر لیتے بڑا۔ ہمارے کو بہت کام ہے، ہمارے کو بہت کام ہے، آفس جانا ہے، میٹنگ ہے، بورڈ میٹنگ ہے،
بڑے بڑے ڈیلنگز کرنے کا ہے، میرے کو بہت کام ہے. جو فقیر ہے، جس کے پاس کچھ بھی کام نہیں ہے، جو بوڑھا ہو گیا گھر میں بیٹھے ہوا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہے، انہیں ذکر کرتا. ہم تھوڑا ہی کریں گے ذکر. قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے ذکر ضروری ہے، وصل الہی حاصل کرنے کے لیے ذکر ضروری ہے. یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا قدم ہے. اس قدم پہ، یہ سیڑھی کا پہلا قدم نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ وصل حاصل نہیں کر سکتا. جو مقصد ہے، جو اللہ کو پہچاننے کا، وہ پورا نہیں کر سکتا. اس لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر ہم پہ، اولیاء اللہ نے ذکر ہمیں نسبت میں آتے پہلے دے دیا کہ اس کو ذکر میں لگاؤ پہلے، تاکہ اس کی پاکی ہو، اس کا قلب صاف ہو. ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ نفس پاک ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، ہماری نفس نکلتی ہے، میں نکلتی ہے. جب قلب ہمارا پاک ہو جاتا ہے ذکر سے، پھر اس کے بعد بولتے ہیں اس کی جگہ صاف ہے، اس کے اندر الوہیت کا علم، لا الہ الا اللہ کا علم ڈال سکتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ڈال سکتے ہیں. جب تک یہ جگہ صاف ہے، صاف نہیں ہے، یہاں پر مہمان، خاص مہمان کو کچرا گھر میں بلاتے ہیں. یہ گھر ہے اپنا، قلب اپنا. اس پاک، یہ جب تک یہ پاک نہیں ہوگا، اپن یارو مینیجر کو نہیں بلاتے، مینیجر آنا ہے تو گھر کو اوپر نیچے کر دیتے صاف صفائی کر کے. کوئی رشتہ دار آنا ہے، کوئی دعوت ہے، کوئی دعوت چل رہی ہے، کوئی آنا ہے گھر پہ، خاص لوگ آنا ہے، خاص بھی نہیں، ایسی آنا ہے، دوست آنا ہے جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اپن، انہیں ملاقات کرنے آیا تو گھر ذرا صاف کر لیتے جھاڑو. تو اللہ تعالیٰ، ہم بول رہے ہیں ہمارے قلب میں اللہ تعالیٰ چاہیے، ہم بول رہے ہیں ہمارے دل میں، میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہونا، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونا، اللہ تعالیٰ میرے دل میں ہونا. قلب المومنین عرش اللہ، یہ عرش اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو یہ ہونا، یہ تم پانا اس چیز کو. جب تک گھر صاف نہیں کرے، کہاں سے آپ کچرا بنا کے رکھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان ڈالتے وہ قلب میں کچرا گھر میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ڈالتے وہ کچرا گھر میں نہیں ڈالتے. تو یہ ہمارا پہلا قدم کیا ہے؟ اس لیے اولیاء اللہ کیا کہتے ہیں؟ ذکر کی محفل سے لگاتے، کیونکہ یہ ذکر خاص ان بندوں کے لیے گیا ہوا ہے جس کے لیے بھلائی کا ارادہ ہوا ہے. دین کی فہم جس کو ملنا رہتا ہے تو وہ اولیاء اللہ کے دامن سے جڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑاتے ہیں، اولیاء اللہ کے دامن سے جڑاتے ہیں. جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہونا ہے وہ اولیاء اللہ کی صحبت میں جاتا ہے. اولیاء اللہ کی صحبت میں جاتے ہی ذکر سے لگا دیتے ہیں، ذکر سے لگا.